رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا کیسا ہے؟ رویت ہلال کمیٹی نے عید کا اعلان نہیں کیا، مگر کسی نے گاؤں میں چاند دیکھا تو کیا وہ گاؤں والے عید کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اسد اللہ لغاری: نہیں کر سکتے، جس نے دیکھا ہے بس وہی، بلکہ عید کے معاملے میں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی اپنی گواہی بھی اس کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہلال کمیٹی جب تک اعلان نہیں کرتی جو حکومت کی طرف سے نامزد ہے، اپنے طور پر جو حکومت کی طرف سے نامزد ہے، اپنے طور پر کسی کو بھی چاند کی گواہیاں لینے کا اور عید یا رمضان کا اعلان کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس اعلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عورت کا عیدگاہ میں جا کر دعا میں شامل ہونا: کیا عید کے دن عورت کو بھی عیدگاہ جانا چاہیے اور وہاں جا کر دعا میں شامل ہونا ضروری ہے؟ نبیہ اعجاز نیپال سے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں، یہاں تک کہ جو حائضہ خواتین ہیں وہ بھی آئیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ تو اس حدیث کی روح سے بہت سے علماء یہی کہتے ہیں کہ عید کے دن عورت کو بھی آنا چاہیے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عورت جو عیدگاہ میں جائے گی تو خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی، وہ زینت والے کپڑے پہن کے نہیں جا سکتی، مکمل 100% پردے میں جائے گی وہ۔ تو آج کل ان شرائط کا خواتین خیال نہیں کرتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیدگاہ میں جن عیدگاہوں میں خواتین آتی ہیں وہ عیدگاہ کم اور مینا بازار زیادہ بنا ہوتا ہے، وہ تو بالکل ایک انٹرٹینمنٹ کا وہ بنا ہوتا ہے، ایک بے پردگی کا ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی علاقے کے علماء منع کر دیں کہ خواتین نہ آئیں تو ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا حدیث میں جن پابندیوں کے ساتھ آنے کا حکم ہے، چونکہ خواتین ان پابندیوں کا خیال ہی نہیں کر رہی ہیں، تو پردے کا حکم جو ہے نا عید کی نماز میں آنے سے زیادہ اہم حکم ہے اسلام میں۔ پردے کا حکم قرآن میں بھی ہے اور بہت ساری احادیث میں بھی ہے، جبکہ عید میں آنے کا حکم ایک حدیث میں ہے یا 2-4 احادیث میں ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ تو پردے کی ویلیو اسلام میں عید کی نماز میں آنے سے زیادہ ہے۔ تو بہرحال اصل حکم یہی ہے کہ خواتین بھی عیدگاہ میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ جو ناپاک خواتین یعنی حیض کی حالت میں خواتین ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں، وہ بھی جائیں اور خطبے میں شریک ہو جائیں، جو خطبے کے آخر میں دعا ہوتی ہے تو اس میں شریک ہو جائیں۔ لیکن میں نے بار بار بتایا کہ یہ مشروط ہے پردے کی پابندی کے ساتھ۔ اگر پردے کی پابندی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوتی، جیسے کہ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ خواتین آج کل پابندی نہیں کرتی ہیں، تو پھر اگر کوئی ان کو روک دے تو اس روکنے والے کو حدیث کا مخالف بہرحال نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے۔ عید کے خطبے کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ عید کے خطبے کے بعد دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عید کی نماز کے بعد بھی دعا ثابت نہیں ہے، اور خطبے کے بعد یہ جو ہم ہاتھ اٹھا کے اجتماعی دعا مانگتے ہیں، امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور مقتدی آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، دعا ضرور ثابت ہے، لیکن وہ کب ثابت ہے کہ خطبے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات کہا کرتے تھے، جیسے کہ جمعے کے خطبے میں، جمعے کی نماز کے بعد بھی دعا ثابت نہیں ہے، جمعے کی نماز سے پہلے بھی ثابت نہیں ہے، جمعے کی نماز اور خطبے میں دعا ثابت ہے لیکن وہ بھی ہاتھ اٹھا کے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو دوسرے خطبے کے آخر میں آپ دعا مانگتے تھے، تو وہ ہاتھ اٹھائے بغیر خطبے کے انداز میں، تو عید میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے نہ پہلے ہے نہ بعد میں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں خطبے کے آخر میں دعائیں عربی میں ہوتی ہیں، عوام کے سمجھ میں نہیں آتی وہ، تو اس لیے عوام کو حدیث میں آتا ہے نا لیشہدن الدعاء مع المسلمین مع جماعت المسلمین، کہ خواتین بھی عیدگاہ میں آئیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ تو دعا کی فضیلت بہرحال عید کے دن ثابت ہے۔ اب یہ ہے کہ عربی میں جب آپ خطبے کے آخر میں دعا مانگتے ہیں تو عربی لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا، وہ اردو اسپیکنگ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اب کیا کیا جائے؟ اس دعا کو جو اردو میں دعا مانگی جاتی ہے یا تو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے یا پھر یہ کہ اس کو مانگا جائے۔ تو میری ایک ٹوٹی پھوٹی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ چونکہ نہ تو عید کی نماز کے بعد یہ دعا ثابت ہے، اچھا یہ بعض حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد دعائیں کی فضیلت ہے، تو اس میں ہر طرح کی نماز داخل ہے، یقیناً نمازوں کے بعد دعا کی فضیلت ہے، لیکن خود نبی کا عمل دیکھا جائے گا نا کہ آپ نے کیسے دعا مانگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض نماز کے بعد ہمیں نہیں ملتا اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، پیچھے لوگ آمین آمین کہتے تھے یا کوئی اجتماعی ہیئت بن جاتی تھی، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں کوئی واضح احادیث اس بارے میں ملتی کہ فرض نماز کے بعد آپ انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں دعا مانگا کرتے تھے، اس کا بھی کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔
اور فقہ کی کتابیں جو 1400 سال سے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کے جو چلی آ رہی ہیں، جن میں اسلامی قانون کو مرتب کیا گیا ہے، ان کے حاشیے میں بھی اس دعا کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ فرض نماز یا عید کے بعد کہیں ہاتھ اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہو یا فقہا نے اس کو مستحب قرار دیا ہو کہ یہ کوئی مستحب عمل ہے یا سنت عمل ہے۔ تو اب یا تو اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، یا یہ کہ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ دعا بذات خود تو ہے نا خطبے میں، تو اس کا طریقہ میری رائے یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے، کیونکہ اس سے تو ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ سنت یہ ہے کہ عید کا خطبہ اور عید کی نماز یہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپس میں، نماز کے بعد خطبے کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں، تو نماز کے بعد تاخیر نہ کی جائے، فوراً خطبہ شروع ہو جائے۔ اور خطبے کے آخر میں جو دعا ہے عربی کی، وہ عربی دعا مانگنے کے بعد مقامی زبان میں بھی وہ دعا کو مانگا جائے اپنے الفاظ میں، تو یہ احون ہے۔ احون اس لیے ہے، احون کہتے ہیں یعنی اس میں یہ انشاءاللہ بدعت نہیں ہوگا یہ عمل۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو واجب درجہ تھا عربی خطبے کا وہ تو عربی میں ہو گیا نا، تو اب خطبہ میں اگر اردو میں بھی مانگ لی جائے نا خطبے کے بعد آخر میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ مزاج شریعت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو دعا کے الفاظ سمجھ میں آئے۔ تو خطبہ عربی زبان ہی میں سنت ہے، تو وہ سنت تو پوری ہو چکی ہے جب آپ نے عربی میں ایک معتد بھی مقدار میں خطبہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ اردو میں دعا مانگنا شروع کر دیں، وہ اجتماعی دعا بن جائے گی۔ وہ میرا خیال ہے ٹھیک عمل ہے، لیکن یہ جو آج کل ایک عمل شروع ہو گیا ہے بعض اداروں میں کہ عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگی جاتی ہیں، میری رائے میں یہ عمل بالکل ایک عجیب سی چیز شروع ہو گئی ہے جو 1400 سال میں نہیں تھی، واللہ عالم۔ بہرحال بعض علماء اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے۔ آگے چلتے، تو مانگنی ہونا اگر مانگنی ہی ہو تو خطبے کے آخر میں مانگی جائے، خطبے کے بعد مانگی جائے۔ اور عید کی نماز کے بعد دعا مانگنے میں ایک حرج یہ بھی ہے کہ یہ مشاہدہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں نا امام صاحب، تو دعا جیسے ہی ختم ہوتی ہے لوگ اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ جب کوئی بھی عمل کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد دعا ہوتی ہے، تو بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب نماز کمپلیٹ ہو گئی، چلو جی اب گھر چلو۔ تو اس لیے مانگنی ہی ہو تو خطبے کے بعد دعا مانگی جائے اور خطبے کے آخر میں اس کو ایڈ کر دیا جائے، تو زیادہ زیادہ اس میں خرابی یہ ہوگی کہ بھئی عربی خطبے میں آپ نے ایک اردو کے الفاظ کا اضافہ کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو واجب درجہ تھا یا سنت درجہ تھا وہ عربی میں ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اگر نصیحت کو اپنی زبان میں بھی ایڈ کر دیا جائے یا دعا کو ایڈ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی، کیا گناہوں کی وجہ سے عبادات قبول نہیں ہوں گی؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد گناہ بھی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کیا اللہ کے نزدیک ان کی عبادت قبول ہوتی ہے یا گناہ کی سزا الگ ہوگی، عبادت کا ثواب الگ ملے گا؟ دیکھیں، گناہ کی سزا بھی ملے گی، عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ پہ سزا تو دے اور نیکی پہ ثواب نہ دے؟ تو گناہ گار کو عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے، ہاں گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ عبادت چھوڑ دے گا تو گناہوں میں اور جری ہو جائے گا پھر وہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے اور دن میں چوری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی تہجد اس سے برائی چھڑوا دے گی۔ تو نمازوں میں اور ایسا شخص دل لگائے اور اللہ کو یاد کرے تو اس سے انشاءاللہ یہ برائی بھی چھوٹے گی اور برائی چھوڑنے کی بھی سنجیدگی سے کوشش بھی کرے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ عبادت میں وہ برکت نہیں رہتی، اگر آپ گناہ کرتے ہیں نا تو عبادت سے وہ روحانیت حاصل نہیں ہوتی جو گناہوں سے بچنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کیا عید کے بعد ہم دے سکتے ہیں؟ صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کر سکے تو پھر کیا کیا جائے؟ عبد المیمن، عید کے بعد دے دیں، بلکہ عید کا دن گزر گیا تو بھی دیا جا سکتا ہے، بہتر یہی ہے عید کی نماز سے پہلے دیں۔ نماز کے بغیر کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہم نمازیں پڑھے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ شاہد کشمیر، روزہ الگ رکن ہے، نماز الگ رکن ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ہو جاتے ہیں، مگر بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یاد رکھو، روزہ قضا کرنے سے بڑا جرم نماز کا قضا کرنا ہے، خوب سمجھ لیں۔ رمضان میں کیا کافر سے عذاب قبر اٹھ جاتا ہے؟ کیا رمضان المبارک میں کافر سے بھی عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے؟ شاکر صاحب پشاور سے۔ رمضان میں یا جمعے میں جو قبر کا عذاب ختم ہوتا ہے اس کے بارے میں روایات کمزور ہیں، ضعیف روایات ہیں، بالکل بے غبار مستند روایت میرے علم میں نہیں ہے، تو ضعیف روایات ہیں۔ باقی علماء سے ہم نے سنا ہے وہ کہتے ہیں بھئی چلو ضعیف روایات ہیں، اگر ہم اللہ کی رحمت سے امید لگا لیں کہ اللہ عذاب قبر ہٹا لیتا ہوگا رمضان میں تو اس میں جا کیا رائے، تو اللہ سے تو اچھی امید ہی رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان میں کافر سے عذاب قبر اٹھ جاتا ہے اور رمضان کے بعد پھر دوبارہ ہونے لگتا ہے اس کو،
اور مسلمان سے ہٹ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی مضبوط قول نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کچھ احادیث کے پیش نظر جو سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں. ضعیف روایت خوب سمجھ لیں, من گھڑت موضوع روایت اور ضعیف میں فرق ہوتا ہے. ضعیف کا مطلب ہے کمزور روایت ہے, 100% جھوٹی نہیں ہے, اور موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی بالکل ہی گڑی ہوئی روایت ہے. تو ضعیف روایت میں امکان بہرحال ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو. روزے میں ہونٹ سے خون نکلا اور اندر لے لیا تو کیا حکم ہے؟ میرے ہونٹ سے خون نکلا اور میں نے اس پر زبان لگا کر اندر لے لیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ شاہ میر انڈیا سے. دیکھیں اگر خون باہر نکلا ہے نا, منہ کا جو باہر کا حصہ ہے ہونٹ کا, تو یہاں تو ذرا سا بھی خون نکلا اور آپ نے اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ہونٹ کی اندر جانب جہاں تھوک ہوتا ہے وہاں خون نکلا تو منہ میں جب بھی بلیڈنگ ہوگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ بلیڈنگ تھوڑی ہے یا زیادہ. اگر تھوڑی سی بلیڈنگ ہو اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب تھوڑی اور زیادہ میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کا باقاعدہ پراپر ذائقہ محسوس ہونا شروع ہو گیا, یا آپ اگر تھوک پھینکتے ہیں تو تھوک میں سرخی غالب آ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں یہ کہلائے گا کہ زیادہ بلیڈنگ ہوئی ہے, لہذا اس کے نگلنے سے روزہ ٹوٹے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے, بہت معمولی سی مقدار ہے, اگر آپ تھوک پھینکتے تو تھوک کا رنگ زیادہ ہوتا اور سرخ رنگ کم ہوتا اس میں, یا بہت زیادہ ذائقہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا, واضح ذائقہ اس کا بلڈ کا, تو پھر ایسی صورت میں نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا بھائی, روزے میں دوا کھا لی تو کیا کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ میں نے روزہ رکھا لیکن طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے دوا کھانی پڑی, تو کیا مجھے کفارہ دینا ہوگا یا صرف قضا کرنی ہوگی؟ چونکہ طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے اگر روزہ توڑا جائے تو صرف قضا واجب ہے, کفارہ واجب نہیں ہے. دوران روزہ غسل میں ناک کے کتنے اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ اگر روزے کی حالت میں بندہ غسل کرے اور ایک ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے لیکن دوسری ناک میں 2-3 بار کوشش کے بعد بھی نہ پہنچے اور زیادہ زور سے پانی کھینچنے میں روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو, تو کیا اس سے غسل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں آپ کی دونوں ناکیں عجیب طرح کی مجھے لگ رہی ہیں. ایک ناک میں جب آرام سے پہنچ جاتا ہے تو دوسری میں بھی پہنچ جاتا ہے. ہاں زیادہ یہ ہوتا ہے بعض دفعہ دوسری ناک بند ہوتی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, لیکن جس ٹینشن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ والی یہ ٹینشن ہوتی نہیں ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو وہم ہے. تو آپ ایسا کیا کریں نا, ایک ناک میں بعض دفعہ بند ہوتی ہے تو سانس کھینچا نہیں جاتا, تو اس کا طریقہ یہ پانی یوں رکھا اور تھوڑا سا منہ یوں کیا تو وہ اندر پہنچ جائے گا. تو بس یہ جو ناک کا نرم حصہ ہے نا یہ گیلا کرنا واجب ہے, اور یہ آرام سے گیلا ہو جاتا ہے. اگر بہت مشکل سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو وہم ہو گیا ہے, یہ آرام سے ہو جاتا ہے گیلا. اچھا بھائی, روزے میں سطر نظر آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں اپنا سطر کسی کو نظر آ جائے تو کیسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انس صاحب انڈیا سے. نہیں جی نہیں ٹوٹتا. کیا مجبوری میں 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں, اس میں 40 منٹ کی بریک ہوتی ہے جس میں ہمیشہ کی نماز پڑھتے ہیں اور تراویح پوری نہیں پڑھ سکتے, تو کیا ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں یا پھر بالکل چھوڑ دیں؟ نہیں بھائی, جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں آپ, بالکل نہ چھوڑیں, اور پھر باقی گھر جا کے پڑھ لیں. اعتکاف کے لیے ماہواری بند کرانا. اگر کسی خاتون کا رمضان کے آخری عشرے میں ماہواری کا ٹائم ہو اور وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو کیا وہ ماہواری بند کرنے والی دوا کھا سکتی ہے یا نہیں؟ کھا سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں, پیریڈ شروع ہو گئے ہیں. میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں, کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں, قرآن پڑھ نہیں سکتے. اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ. محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی, اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا. تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے, اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے. تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی,
وہ آپ سرچ کر لیں. قطع نظر اس سے کہ واقعی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم. باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں. چھوٹے بھائی کو تعلیم کی مد میں زکوٰۃ دینا. کیا میں اپنے چھوٹے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں جبکہ وہ میرے پاس ہی رہتا ہے اور اس کا کھانا پینا رہنا سہنا میرے گھر میں ہی، اور وہ چھوٹی موٹی جاب بھی کرتا ہے اور پڑھائی بھی کر رہا ہے؟ کیا میں اسے زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کر سکتا ہوں اگر وہ مستحق ہے؟ عابد حسین ممبئی سے. جی اگر وہ مستحق ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر چھوٹا بھائی نابالغ ہے اور آپ کے ابا مالدار ہیں تو نابالغ بچے کا باپ اگر مالدار ہوتا ہے تو بچہ بھی مالدار ہی کہلاتا ہے. تو آپ کے ابا اگر مالدار ہیں اور آپ کا چھوٹا بھائی نابالغ ہے تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اگر بالغ ہو گیا ہے پھر اگر وہ مسکین ہے تو دے سکتے ہیں زکوٰۃ. پلاٹ پر زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اگر پلاٹ کا صرف نمبر مل گیا، اونرشپ نہیں ملی، اور پلاٹ بھی قسطوں پر لیا ہو تو اس پر زکوٰۃ کی تفصیل کیا ہے؟ بیچنے کی نیت سے لیا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اونرشپ نہیں ملی ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. خواتین کے لیے یوٹیوب سے ارننگ کا حکم. خواتین کے لیے یوٹیوب سے کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے مفتی صاحب کے ایک بیان میں سنا تھا کہ اگر کچھ % اپنی انکم سے صدقہ کر دیں تو باقی جائز ہوگا. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. منال خان لاہور سے. دیکھیں یوٹیوب کی ارننگ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یوٹیوب چینل خواتین کا ہے یا خوانین کا ہے. خوانین کہتے ہیں خان کی جمع بنائی ہے میں نے، خوانین یعنی مردوں کا ہے یا خواتین کا ہے. اس سے کیونکہ یوٹیوب کی جو ارننگ ہوتی ہے وہ جو ایڈورٹائز چلتے ہیں نا اس پہ، کمپنی کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ، تو کمپنی اس پہ آپ کو کمیشن دیتی ہے. گوگل اپنا کمیشن بھی لیتا ہے اور آپ کا کمیشن پھر آپ کے حوالے کر دیتا ہے. تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ ایڈ کون سے چل رہے ہیں. اگر وہ جائز پروڈکٹ کے چل رہے ہیں تو اس کی ارننگ جائز ہے، اور شراب کے یا سودی بینکوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو وہ ارننگ حرام ہے. تو اب چونکہ اس میں دونوں طرح کے ایڈ چلتے ہیں، زیادہ تر تو جو ہمارا مشاہدہ ہے ایسی چیزوں کے ہی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں جو یعنی جائز پروڈکٹ ہوتی ہے. جیسے کوئی شیمپو کا چلا دیا یا کوئی صابن بیچنے، جیسے عام دکانوں پہ جو چیزیں عام طور پہ بکری ہوتی ہیں کمپنیوں کی. شراب کے یا سودی بینکوں کے یا اس طرح کی چیزوں کے ایڈ ذرا کم ہی، یعنی نسبتاً کم چل رہے ہوتے ہیں حلال کے مقابلے میں. تو اور پھر دوسری بات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض جو جائز ایڈ بھی ہوتے ہیں ان میں کچھ فحش ایڈ آ جاتے ہیں. یعنی ایک پروڈکٹ تو کمپنی کی جائز ہے لیکن اس کو پیش کرنے والی خاتون ہے، تو اس لیے احتیاطاً یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی یوٹیوب کی انکم ہے اس میں سے 5 یا 10% ایک اندازے سے صدقہ کر دیا جائے. وہ یوٹیوب کے ماہرین ہی بتائیں گے کہ کتنا اس میں حرام شامل ہو رہا ہے. تو میں نے جو ماہرین سے رابطہ کیا، کوئی 5% کہتا ہے، کوئی 10% کہتا ہے، کوئی 2.5% کہتا ہے. اب آپ جانیں یہ آپ کا تقویٰ اور آپ کا اللہ سے معاملہ، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ انکم سے چند کچھ پرسنٹیج کو صدقہ کرنا لازمی چاہیے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کے لیے یوٹیوب چینل بنانا جائز ہے یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. یعنی ارننگ تو بہرحال حلال ہے اس تفصیل کے مطابق جو میں نے بتائی ہے. باقی خواتین کے لیے یوٹیوب چینل بنانا بھی بالکل جائز ہے. آنے کی بات کریں کہ عورت یوٹیوب پہ آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، تو جوان لڑکی کے لیے چہرے کا پردہ اسلام میں لازم ہے. اگر وہ یوٹیوب پہ آتی ہے تو اس کو اپنا چہرہ چھپانا پڑے گا. چہرہ کھول کے اگر وہ آتی ہے تو یہ عمل اس کا بہرحال ناجائز ہے، قطع نظر اس سے کہ ارننگ جائز ہے یا نہیں. ارننگ کا تو میں نے بتا دیا، وہ تو ایڈ کی ارننگ آ رہی ہے. لیکن عورت کے لیے چہرہ کھول کے یوٹیوب پہ آنا جوان عورت کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں ایجڈ عورت ہو، ادھیڑ عمر کی خاتون ہو، وہ چہرہ کھول سکتی ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی جوان عورت ہے وہ چہرہ کھولتی ہے لیکن پورے باڈی کا باقی اس نے کور کیا ہوا ہے تو ہماری رائے میں یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانا فرض ہے یا نہیں. راجح قول یہی ہے کہ چھپانا فرض ہے. لیکن اگر وہ چہرے کے علاوہ باقی باڈی کھول لیتی ہے، جیسے سر کے بال کھول لیتی ہیں، کلائیاں کھول لیتی ہیں، تو یہ سب کے نزدیک ناجائز ہے. یعنی چہرے کا پردہ تو چلے اختلافی ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ کوئی جوان عورت اگر چہرہ کھول کے آتی ہے نا، ناجائز تو کہا جائے گا، کیونکہ راجح قول تو یہی ہے. دلائل کی دنیا میں یہی قول زیادہ وزنی ہے، کیونکہ اصل تو فتنے کا مرکز ہی عورت کا چہرہ ہے. لیکن اگر وہ سر کے بال کھول لیتی ہے یا اپنی کلائیاں کھول لیتی ہے یا ایسے ڈریس پہنتی ہے جیسے کہ فاحشہ عورتیں پہنا کرتی ہیں، تو یہ عمل تو بالکل شدید حرام ہے اور اس میں داخل ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ
اہل اسلام میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ایسی خواتین کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو اس لیے جو خواتین یوٹیوب پہ آنا چاہتی ہیں ایک پہلی بات یہ کہ ذرا ایجڈ خواتین ہو, جوان خواتین نہ ہو, تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو. پھر وہ جو ایجڈ خواتین ہیں وہ بھی پراپر اسکارف لیں. بہتر تو یہ کہ چہرہ بھی چھپائیں وہ, لیکن اگر وہ چہرہ کھول لیتی ہیں جو ذرا ایجڈ خواتین ہیں, اور قرآن نے اس کی جو یعنی حد بیان کی ہے نا کہ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا, یعنی عورت اس عمر کو پہنچ گئی ہو کہ اب اس کو نکاح کی امید نہ ہو. یعنی اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے تو اس کو امید نہ ہو کہ کوئی مجھ سے نکاح کرے گا, یعنی اٹریکشن کی بیس پہ نکاح کرے گا. بعض دفعہ نکاح ویسے ہی لوگ رشتہ داری جوڑنے کے لیے کر لیتے ہیں لیکن اس میں اٹریکشن ختم ہو گئی ہو. تو ایسی ایج میں جب عورت پہنچ جائے گی تو پھر اس کے لیے احکام نرم ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ آ سکتی ہیں, لیکن اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ پراپر اسکارف لیں, باڈی کو کھولیں نہیں, ایکسپوز نہ کریں. اور اگر جوان لڑکی ہے تو اصل حکم تو یہی ہے کہ وہ بھی چہرہ چھپائے, اور اگر وہ سر کے بال کھول لیتی ہے, کلائیاں کھول لیتی ہے, یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں باریک کپڑے جس سے اسکن نظر آ رہی ہے, یا اتنی فٹنگ کے کپڑے جس سے جسم کے نقوش بالکل واضح نظر آ رہے ہیں, تو یہ تو بالکل ہی کبیرہ گناہ ہے. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل حرام ہے.